السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، ويقول ابن ماجہ رحمہ اللہ فی کتابہ سنن ابن ماجہ فی باب تعظیم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فيقول حدثنا نصر بن علی الجهضمی قال حدثنا سفیان بن عیینہ فی بیتہ أنا سألته عن سالم بن أبي النضر ثم مر في الحديث قال أو زيد بن أسلم عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولا ندرس السند فيقول حدثنا نصر بن علي الجهضمي فذكر هناك الراوي باسمه ثم قال هو يقول حدثنا سفيان بن عيينة في بيته. فأيها الطلبة، هل أنتم تعرفون لماذا يذكر العلماء أو المحدثون المكان الذي سمع فيه الحديث؟ تعرفون لماذا؟ هم أرادوا أن يبينوا أنهم قد ضبطوا الحديث وحفظوا الحديث جيدا، لأنهم حتى الآن يعرفون المكان الذي سمع فيه الحديث، فهذا يدل على حفظه وضبطه أنه قد حفظ الحديث. فيقول أنا سألته عن سالم بن أبي النضر، يعني يقول سفيان بن عيينة سألت عن سالم بن أبي النضر ثم مر في الحديث قال أو زيد بن سالم، كيو سالم بن أبي النضر يا زيد بن أسلم، عن عبيد الله بن أبي رافع ويروي عن عبيد الله بن أبي رافع ويروي عن أبيه. فأبو رافع أبوه عبيد الله بن أبي رافع، أبوه من؟ أبو رافع القبطي المدني مولى النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه إبراهيم أو يقال ثابت، والصحيح أسلم، واختلف في اسمه والصحيح ماذا والصحيح عن اسمه أسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ألفين أحدكم، میں نہیں پاتا ہوں تم میں سے کسی ایک کو متکئن ٹیک لگائے ہوئے علی اریکتہ، اریکہ کیسے بولتے ہیں؟ مسند کو، شریر کو، اپنے مسند پر، اپنے ٹیک پر، یعنی کہ اس حالت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کیا ہے کہ ایسی حالت نہیں ہونی چاہیے. یاتی الامر مما امرت به، کہتے ہیں اس کے پاس ہمارے معاملات، ہمارے حکم یا قرآن و حدیث کی باتیں آتی ہیں، حدیث کی باتیں آتی ہیں، مما امرت به جس کا میں نے حکم دیا ہے، او نہیت عنہ یا کسی چیز کے تعلق سے، میرے حدیث کے تعلق سے، میری حدیث کو یہ ایسی چیز کوئی حدیث پہنچتی ہے جس کے اندر میں نے کسی کام کو کرنے سے منع کیا ہے، فیقول، تو اس بندے کا ریئیکشن آگے سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی اپنے مسند پر وہ آرام سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہے اور ہمارے حدیثوں کی تعظیم نہیں کر رہا ہے، یعنی اس کے سامنے میری حدیثوں کی تلاوت کی جا رہی ہے، میری حدیثیں اس کے سامنے بتائی جا رہی ہیں، میری حدیثیں میرے قول و قوال و قال اس کے سامنے بتائے جا رہے ہیں، اور وہ اپنے ایک الگ دھن میں اپنی دنیا میں مگن ہے اور اپنے مسند پہ آرام سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر پلس پوائنٹ کیا کہتا ہے؟ لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، نہیں ہم کچھ نہیں جانتے ہیں، جو کچھ ہم نے اللہ رب العالمین کی کتاب میں پایا ہم اسی کی اتباع کرتے ہیں. تو عزیز ساتھیوں، ہمارا دین صرف اور صرف قرآن سے مکمل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین قرآن و حدیث دونوں سے مکمل ہوتا ہے. ہمارا جو دین ہے، دین اسلام ہے، وہ اس دین اسلام یا قرآن و حدیث کا نام ہے، صرف اور صرف قرآن کا نام نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے احکامات ایسے ہیں جن کو ہم قرآن کے اندر ڈھونڈنے چلے جائیں اس کی مجمل چیزیں ہم پائیں گے، لیکن مفصل اس کی قرآن کے اندر نہیں پائیں گے. تو اسی لیے قرآن جو حدیث جو ہے، سنت نبویہ جو ہے، سنت مطہرہ جو
جو ہے وہ قرآن کی شرح ہے، بغیر سنن کی سنت نبویہ کے، بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ہمارا دین مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو گویا کہ یہ حدیث ان لوگوں پر رد ہے جو کہ اہل قرآنین ہیں، جو کہ صرف اور صرف قرآن کو مانتے ہیں، سنت کو نہیں مانتے ہیں، سنت کو رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کچھ قرآن کے اندر ہم پاتے ہیں اسی کی اتباع کریں گے۔ تو ان لوگوں کے لیے جو قول حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کہ ان کی مجلس میں پیش آیا، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے جب وہ حدیث بیان کر رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو ایک بندہ آیا اور کہا فلا تحدثنا الا بهذا القرآن، آپ ہمیں صرف اور صرف اسی قرآن سے بتلائیے، اسی قرآن کا درس دیجئے۔ تو انہوں نے کہا ادنو فدنا منه فقال لو اكلت انت واصحابك الى قرآن اكنت تجد الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 وتقرا في 2، کہ تیرا کیا خیال ہے تیرے اور تیرے دم چھلے جو ہے، تیرے جو پیروی کرنے والے جو ہیں، جو تیری اتباع کرنے والے ہیں، اگر وہ ان کو صرف اور صرف وہ ڈیپینڈ ہو جائے قرآن کی طرف، کیا قرآن کے اندر ظہر 4 رکعت بتلایا گیا ہے، عصر 4 رکعت بتلایا گیا ہے، مغرب 4 رکعت بتلائی گئی ہے اور 2 کے اندر قرات ہوگی، کیا ان تمام چیزوں کی تفصیل تم قرآن کے اندر پاتے ہو؟ نہیں، قرآن کے اندر صرف یہی کہا گیا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور قرآن کے اندر صرف یہی کہا گیا ہے وارکعوا مع الراکعین۔ تو تم یہ ساری چیزیں قرآن کے اندر کہاں سے پاؤ گے؟ گویا کہ تم کو حدیث ماننی پڑے گی، اور ہمارا دین اسلام بغیر حدیث کے مکمل نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیثوں کے اندر خود ہی کہا اوتیتم من القرآن ومثلہ، کہ اوتیت القرآن ومثلہ، کہ مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اسی کے مثل دیا گیا ہے۔ اسی کے مثل کیا ہے؟ سنت نبویہ ہے، جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر خود ہی ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہش نفس سے جو ان کے من میں آتا وہ نہیں بولتے، بلکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، مگر وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتا ہے، یعنی سنت بھی ایک قسم کی وحی ہوتی ہے، جس کے تعلق سے حضرت حسان بن عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ينزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالسنت کما ينزل علیہ بالقرآن، کی سنت کو لے کر اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے تھے جس طریقے سے لے کر کے قرآن نازل ہوتے تھے۔ تو ہمارا دین بغیر سنت کے مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد کی حدیث حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثمانی قال حدثنا ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابیہ، تو ابراہیم بن سعد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، ان کے باپ کون ہیں؟ سعد، وہ روایت کرتے ہیں قاسم بن محمد سے، اور وہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ عائشہ سے۔ یہ قاسم بن محمد کون ہے؟ بن ابی بکر، قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گویا کہ اللہ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہوئے۔ تو محمد کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہوئے۔ تو قاسم کون ہوئے؟ بھتیجے ہوئے۔ گویا کہ قاسم جو ہے یہ اپنی پھوپھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اپنی پھوپھی سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث یحدث مطلب اوجد یوجد فی امرنا ای فی دیننا، جس نے کوئی نئی چیز ایجاد کی ہمارے دین کے اندر، هذا ما ليس منه، اور وہ چیز ہمارے دین کے اندر اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے دین سے وہ نہیں ہے، فهو رد، تو وہ چیز کیا ہے؟ مردود ہے۔ ایرد هذه الاشیاء وهو باطل، کہ وہ چیز باطل ہے اور یہ تمام چیزیں مردود ہے، رد کر دی جائیں گی، will not be accepted، کہ یہ تمام کی تمام چیزیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ تو ہر وہ چیز جو دین کے اندر پہلے سے نہیں تھی بعد میں اس کو ایجاد کیا گیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں۔
बिदात किसे कहते हैं? इतिकाद मा लम यकुन मअरूफन फी अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला अलैहि अमरु वला असहाबहु, कि ऐसी चीज का इतिकाद रखना जो कि ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रहा हो और ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला उस पर रहा हो, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उसको करने का हुक्म दिया हो, और वला अलैहि असहाबहु, और ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पा जाने के बाद, रुखसत कर जाने के बाद, दाई अजर को लब्बैक कह जाने के बाद सहाबे कराम, खुलफाए राशिदीन, इन तमाम सहाबे कराम का उस पर ना अमल रहा हो, ना उन्होंने उसको किया हो, तो उसको क्या कहते हैं? बिदात कहते हैं। तो यहाँ मन अहदसा से मुराद क्या है? बिदात है, यानी हर वो चीज जो दीन के अंदर ईजाद की गई है वो बिदात है, और हर बिदात उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं, वो क्या है? मरदूद है। वी विल रिजेक्ट इट, हम क्या करेंगे? इसको इनकार कर देंगे, कबूल नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो आज का दर्स हम इसी पर इत्तेफा करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।